ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت دھرتی پر مملکت سعودی عربیہ سے افضل مبارک کوئی ملک اور کوئی حکومت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں پر اللہ کی رحمت سے قبر پرستی کے شرک کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا ہوا ہے۔ لوگوں کی گردنیں، لوگوں کی پیشانییں ایک خالق و مالک کے سامنے جھکتی ہیں۔ کسی قبر اور پتھر کی، کسی درخت کی پوجا نہیں ہوتی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اہل شرک، قبر پرست سعودی عرب سے دشمنی میں ہر طرح کی حدود کو کراس کر چکے ہیں۔ جن کا دین ایمان قبروں پہ سجدے کرنا، قبروں کا طواف کرنا، مردوں کے نام پہ کاروبار کرنا اور مردوں کی ہڈیوں کو ان کے مریدوں میں بیچ کے کھا جانا، جن کا دین ایمان یہ ہے، وہ دن رات سعودی عرب کو، سعودی حکومت کو، آل سعود کو گالیاں دینے سے ان کی زبان نہیں تھکتی۔ کیوں؟ کیونکہ سعودی عرب میں قبر پرستی کا کاروبار نہ ہونے کی بنا پر ان کے شرک کے دھندے بند ہوتے ہیں۔ سعودی عرب سے توحید کی دعوت عام ہوتی ہے تو اس دعوت کی وجہ سے ان کے مرید اہل توحید کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے تو یہ صبح شام مملکت سعودی عرب کو، خادم حرمین شریفین کو گالیاں دینے سے باز نہیں آتے اور دن رات اپنی زبان سے گند بلا بکتے رہتے ہیں۔ ابھی تازہ حملہ اہل شرک، جن کے دل میں، جن کی آنکھوں میں حکومت خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے، وہ عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی لبادہ اوڑھ کر سعودی عرب کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں۔ اور ابھی تازہ جو حملہ کیا ہے نیٹ کے اوپر، تصویریں بنا کر، جھوٹی تصویریں بنا کر امریکی صدر کو جوتوں سمیت بیت اللہ کے طواف کے دوران دکھایا گیا ہے، جو فوٹو شاپ کے ذریعے تصویر بنائی گئی ہے۔ تو یہ دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کے سامنے اللہ مالک کا گھر بھی محفوظ نہ رہا، اور ایک غیر مسلم کو وہاں پر لا کر تصویر میں دکھایا جو جوتوں سمیت بیت اللہ کا طواف کے دوران کھڑا ہے۔ یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ ان کے شر کو ان پہ لوٹائے، ان کے حسد کی آگ میں انہی کو جلائے۔ تمام اہل ایمان جانتے ہیں کہ حدود حرمین میں کوئی نان مسلم داخل نہیں ہو سکتا، لیکن عوام الناس کے سامنے سعودی عرب کی بدنامی کرنے کے جھوٹے بہانے بنا کر اپنی سینے کی لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے یہ ظالم اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بیت اللہ کی توہین ہوتی ہے تو ہو جائے، بس کسی طرح لوگ خادم حرمین شریفین کی حکومت کے مخالف بن جائیں۔ تو یہ تمام چیزیں اہل ایمان کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے اور کافی ہیں کہ یہاں سے دشمنی کی وجوہات، حکومت خادم حرمین شریفین سے دشمنی کی وجوہات، مملکت سعودی عرب سے دشمنی کی وجوہات میں سب سے پہلی بڑی وجہ شرک پرستی، قبر پرستی، اہل شرک ہی اس حکومت کے اور اس ملک کے اور اس پیارے دیش کے دشمن ہیں، اور وہ دشمنی میں کہیں تک بھی جا سکتے ہیں۔ کہیں تو ان کے پیر اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہابیوں کو گالیاں دو، اور کہیں یہ بیت اللہ کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھتے اور کفار کی جھوٹی تصویریں بنا کر جوتیوں سمیت اس کو طواف کے مجمع کے اندر بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ کسی طرح عوام الناس ان کی مخالف ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے، اہل توحید کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور جس کا حامی و ناصر اللہ ہے، تمہارے ان جھوٹے پروپیگنڈے سے ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان سے دین کی خدمت لے، دین اسلام کے ذریعے ان کو عزت دے، ان کے ذریعے دین اسلام کو عزت دے۔ جلنے والے جلتے رہتے ہیں اور اہل توحید اپنی توحید کے پیغام کو نشر کرتے رہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔